السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں نحو کی بڑی اہمیت ہے۔ نحو کا ایک کام تو نحو سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کلمے کی آخری حرکت ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ تو اب آخری حرکت یا تو پیش ہوگی یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی۔ اگر پیش ہے تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، اگر زبر ہے تو اس کو منصوب کہتے ہیں، اور اگر زیر ہے تو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم لوگ کون سے اسما مرفوع ہوتے ہیں، کون مجرور ہوتے ہیں اور کون منصوب ہوتے ہیں سنیں گے، سیکھیں گے۔ تفصیلات آگے انشاءاللہ آئے گی۔ مرفوعات 8 ہیں۔ نمبر 1 فاعل، نمبر 2 نائب فاعل، نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر، نمبر 5 حروف مشبہ بالفعل کے خبر، نمبر 6 افعال ناقصہ کا اسم، نمبر 7 ما اور لا مشابہ بلیسہ کا اسم، اور نمبر 8 لائے نفی جنس کی خبر۔ اسی طرح منصوبات 12 ہوتے ہیں۔ منصوبات 12 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مفعول بہ، نمبر 2 مفعول مطلق، نمبر 3 مفعول لہ، نمبر 4 مفعول ماہ، نمبر 5 مفعول فی، نمبر 6 حال، نمبر 7 تمیز، نمبر 8 حروف مشبہ بالفعل کا اسم، نمبر 9 ما اور لا مشابہ لیسہ کی خبر، نمبر 10 لائے نفی جنس کا اسم، نمبر 11 افعال ناقصہ کی خبر، نمبر 12 مستثنیٰ۔ اب رہ گئے مجرورات۔ مجرورات صرف 2 ہیں۔ وہ اسم جو حرف جر کے بعد آئے وہ مجرور ہوگا، وہ اسم جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہوگا۔ ان تمام کی تفصیلات ایک ایک کر انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے۔ فی الحال کے لیے ان کو یاد کر لیں۔ 8 مرفوعات ہیں، 12 منصوبات ہیں اور 2 مجرورات ہیں۔ تو 8 12 20 اور 2 22۔ تو یہ اعراب کے قسمیں ہیں۔ یہ 20 22 چیزوں کو آپ جان لیں گے، اچھے سے سمجھ لیں گے، ان کی اچھے سے مشق کر لیں گے، تو آپ کو تقریباً قرآن کریم کے احادیث طیبہ کے اعراب آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اور مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔